مولانا طاری جمیل صاحب کا آج کل ایک کلپ بہت زیادہ وائرل کر رہا ہے اور اس پر بہت زیادہ تنقیدات ہو رہی ہیں، جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک واقعہ بیان کیا کہ ان کو گدھے پہ بٹھا کے گھمایا گیا، اس طرح کا واقعہ۔ تو اس پہ بہت زیادہ ان پہ طنز بھی کیا جا رہا ہے، طعنہ بھی دیا جا رہا ہے ان کو، اور برا بھلا بھی کہا جا رہا ہے، اور بعض معتبر علماء کی طرف سے بھی یہ طعنہ ان کو دیا جا رہا ہے۔ تو دیکھیے، یہ جو میں تو اس سوال کا جواب نہیں دے رہا تھا کہ فتنہ کو جتنا اچھالا جائے، جتنا اس پہ بات کی جائے، اس سے فتنہ کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے، لیکن یہ بہت زیادہ یوٹیوب پہ اس کو یعنی کچھ زیادہ ہی اس پہ جو ہے نا نیگیٹو کمنٹس آئے، اور جتنا میرا خیال ہے ان کی غلطی نہیں تھی، اس سے کئی گنا زیادہ شاید ان کو سزا دی گئی ہے۔ تو اس لیے ارادہ ہوا کہ اس بارے میں جواب دے دیا جائے۔ تو دیکھیے، یہ جو واقعہ ہے یوسف علیہ السلام کو گدھے پہ بٹھانے والا واقعہ، تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں اس کی سند ضعیف ہے، کیونکہ اب سند کی بحث تو ایک بڑی لمبی چوڑی بحث ہے کہ سند صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ اکثر اس طرح کے واقعات کی سندیں ضعیف ہی ہوا کرتی ہیں، تو اس اصول کے مطابق میں جواب دے رہا ہوں۔ اگر سند صحیح ہے تو نور علی نور، فرض کریں کہ اس واقعے کی سند ضعیف ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ ضعیف روایات کو بیان کرنا، اس میں ہر ایک کا اپنا ایک الگ ذوق ہوتا ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہوتی ہے کہ جو فضائل میں ضعیف روایات، واقعات میں ضعیف روایات جن کا کسی شرعی مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی حلال و حرام سے تعلق نہیں ہے، تو ان روایات کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو حضرت مولانا طاری جمیل صاحب بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ وہ واقعات میں ضعیف روایات بھی بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کون سا کوئی فقہی مسئلہ بیان کر رہا ہوں، اور بعض علماء کا یہ طرز عمل رہا ہے ہمیشہ سے کہ وہ روایات میں بھی یعنی واقعات میں بھی صحیح یعنی سند کی صحت کا خیال کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں آراء ہمیشہ سے چلی آ رہی ہیں۔ تو اس میں یہ کہنا کہ جھوٹے قصے سناتے ہیں اور من گھڑت قصے سناتے ہیں، یہ الزام لگانا غلط ہے۔ البتہ یہ جو ایک بات ہے کہ منہ کالا کرنے والی، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی توہین کا پہلو نکلتا ہے۔ تو یہ بات میں کئی سالوں سے ممبر پہ بیان کر رہا ہوں کہ جب بھی کوئی شخص توہین کا مرتکب ہو، مرتکب کا مطلب ایسے الفاظ استعمال کرے جس سے کسی پیغمبر کی شان میں توہین کا پہلو نکل رہا ہو، تو فوراً اس پہ توہین کا فتویٰ نہیں لگا سکتے ہم، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کی نیت کیا تھی۔ اگر قرائن سے، سیاق و سباق سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی نیت ہرگز توہین کی نہیں ہے، تو پھر اس کو ایک زبان کی غلطی کہا جائے گا۔ زیادہ زیادہ یہ کہا جائے گا کہ بھئی یہ الفاظ تھوڑا اس میں احتیاط کرنی چاہیے، ایسے الفاظ پیغمبروں کے لیے استعمال کرنا مناسب نہیں ہے جن میں توہین کا شائبہ نکلتا ہو۔ تو ایسا اگر کوئی کلپ ریکارڈ کروا دے، کوئی بھی عالم دین یہ کہتے ہیں بھئی حضرت مولانا طاری جمیل صاحب نے جو یہ جو الفاظ کہے ہیں کہ ان کا منہ کالا کر کے اس طرح سے کیا گیا، تو یہ الفاظ نامناسب ہیں، تو آئندہ انہیں اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ بس اتنی بات کافی تھی، میں سمجھتا ہوں اتنی بات اگر کوئی عالم ریکارڈ کروا دیتے تو ٹھیک۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حضرت کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی گئی ہے، مولانا طاری جمیل صاحب کے ساتھ۔ ایک شخص کا ماضی دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ غلطی جیسے جنید جمشید سے ہوئی تھی، ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے مردہ کا لفظ استعمال کر لیا۔ اب اسلام بھی یہ کہتا ہے اور عقل بھی یہ کہتی ہے کہ ایک شخص کی نیت کو آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ قرائن، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی بھی توہین کر کے بعد میں بولے میری نیت غلط تھی تو آپ اس کو معاف کر دیں، یہ مقصد نہیں ہے، لیکن اگر واضح قرائن سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گستاخی کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور وہ قرائن کیا ہیں، اس کا ماضی، جو شخص ساری زندگی سیرت کو اجاگر کرتا رہا ہو، جو ساری زندگی لوگوں کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالتا رہا ہو، تو اس کے ایک لفظ پہ پکڑ کے اس کا یہ کہنا کہ یہ ملحد ہے، زندیق ہے، اور جناب اس نے توہین کی ہے اور اس کو گستاخی ہے، اس کو کھلے عام قوم سے معافی مانگنی پڑے گی، تو بھائی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں۔ اتنا زیادہ آپ تنگ ظرف جو ہے نا، ظرف کو تنگ نہ کریں، کیونکہ اگر آپ اس بیس پہ توہین کے فتوے لگائیں گے تو یہ معاملہ پھر بہت زیادہ آگے تک جائے گا۔ اگر معافی آپ نے منگوانی ہے تو پھر ایسے علماء بھی ہیں جو قرآن سامنے رکھا ہے اور انہوں نے کوئی ایسا بیہودہ فحش لطیفہ سنایا جس سے لوگ ایک دم اچھل گئے کہ بھئی یہ تو قرآن سامنے رکھ کر اتنا بیہودہ لطیفہ آپ سنا رہے ہیں، قرآن کی توہین ہے۔ مجھ سے لوگ رابطہ کرتے تھے کہ بھئی یہ تو بہت بڑی قرآن کی توہین کی، اس پہ بیان دیں۔ میں نے کہا بھئی جو لطیفہ سنانے والا ہے اس کی نیت قرآن کی توہین کی ہرگز نہیں تھی، ایک چیز کا ان کو خیال نہیں رہا، بے تکلفی میں ایک لطیفہ سنا دیا جو کہ بالکل غلط کیا، نہیں سنانا چاہیے تھا، اور اس سے بڑی غلطی یہ کہ کسی نے ریکارڈ کر کے وہ یوٹیوب پہ ڈال دیا، تو یہ غلطی ہے۔ اور جس سے یہ غلطی ہوئی ہے، جب وہ نیگیٹو کمنٹس دیکھیں گے تو ان کو اپنی غلطی کا خود ہی احساس ہو جائے گا۔ تو اس کو ایشو بنا کے، کلپ بنا کے، ویڈیو کلپ یا آڈیو کلپ بنا کے علماء کی عزتوں کو اچھالنا، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے،
علماء سے بھی ہو سکتی ہے, عوام سے بھی ہو سکتی ہے, اور ہر ایک کی غلطی پہ سزا کا شریعت نے طریقہ ایک جیسا نہیں رکھا, تو اس میں شخصیت کو دیکھنا پڑتا ہے. تو یہی معاملہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ ہوا ہے. ان کا ایک واقعہ ہو گیا تو آپ زیادہ زیادہ یہ بیان کر دیتے, یا لوگ یہ بیان کر دیتے کہ بھئی یہ واقعہ یا تو مستند نہیں ہے, اور ہے تو اس میں منہ کالا کرنے والا جو واقعہ ہے اس میں توہین کا عنصر نکلتا ہے, لہذا ان کو آئندہ احتیاط کرنی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں اتنا کافی تھا, اور یہ اتنا ری ایکشن کافی ہے. لیکن جس طریقے سے ان کو زیر عتاب بنایا جا رہا ہے یہ بالکل غلط ہے, کیونکہ اگر آپ اس طریقے سے علماء کو یعنی طنز کریں گے تو پھر بہت سارے لوگ اس کی زد میں آئیں گے, اور پھر یہ جو باطل لوگ ہیں ان کا تو کام ہی یہی ہے کہ کتابوں سے, عبارتوں سے اور لوگوں کی ریکارڈنگ سے الفاظ کو پکڑ پکڑ کے ان کے خلاف کیچڑ اچھالنا, ان پر لوگوں کا اعتماد ختم کرنا, حالانکہ وہ قابل اعتماد ہیں, ان کی دینی خدمات ہیں. اگر آپ انہی لوگوں کو, انہی علماء اور ربانیین کو آپ اپنی ڈکشنری سے باہر نکال دیں گے تو پھر بہت بڑا یہ دینی نقصان ہوگا, کوئی بھی بچے گا نہیں, کیونکہ ہر شخص پر انگلیاں اٹھ سکتی ہیں. پھر ہر شخص, ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی آپ کو نکالنا پڑے گا کہ ان سے مردہ کا لفظ کیوں نکلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. وہ 100 صفائیاں بیان کریں, لوگ اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ کام اہل باطل کا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ کسی کو, یعنی زبان کی غلطیوں پہ کسی کو پکڑنا اور اس کے ماضی کو بھول جانا, اس کے حال کو نظر انداز کر دینا. ہاں یہی کام ایک ایسا شخص کرے جو ویسے ہی اسلام دشمن ہے, جو ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں کرتا, تو ہم اس کی تعویل نہیں کریں گے, کیونکہ وہ خود اپنی بات کی تعویل کے لیے تیار نہیں ہے. وہ خود ایک ملحد ہے جس کا کام ہی نیگیٹیوٹی کو فروغ دینا ہے. اس کی یعنی غلطی کرنے والے کو بھی تو دیکھا جاتا ہے نا کہ جو غلطی کرنے والا ہے اس کی نیت کیا ہے, اس کا ماضی کیا ہے, اس کا حال کیا ہے. تو اس لیے یہ بالکل طریقہ درست نہیں ہے. اور جس طرح سے ان کو پر طنز کیا گیا ہے, تو یہ طنز صرف ان کی ذات پہ نہیں ہوتا, اور بھی لوگ بہت سارے پھر اس کی لپیٹ میں آتے ہیں. تو یا تو پھر سب کے خلاف کلپ بنا کے سب کو برا بلا کہیں, سب کو گالیاں دیں, سب پہ لعنتیں معاذ اللہ بھیجیں, تو کوئی بھی نہیں بچے گا پھر امت میں. اور یہی قوم یہی اخلاق سیکھے گی جو آج کل سکھائے جا رہے ہیں. ہماری عادت کیا ہے, کوئی شخص آ کے بات کرے گا, ایک دم ہماری رگیں, ہماری رائے کے خلاف جائے گا نا, تو ایک دم ہماری رگیں پھولنا. گستاخیوں کے فتوے تو پاکستان میں ہول سیل کے حساب سے لگ رہے ہیں. کچھ دن پہلے مجھے کسی نے کہا کہ بھائی اللہ کا نام اس گلاس پہ لکھا ہوا ہے. اللہ نہیں لکھا ہوا تھا, جیسے اللہ کے صفاتی نام ہے نا, جیسے اللہ کے صفاتی ناموں میں حلیم بھی ہے, اور کریم بھی ہے, ستار بھی ہے, غفار بھی ہے. تو انہوں نے کہا یار یہ کمپنی نے نا, کمپنی کا نام فرض کرو الغفار کمپنی تھا, فرض کر لو, تو یہ تو اللہ کا نام لکھا ہوا ہے, یہ گلاس نیچے گرے گا, پاؤں میں آئے گا, اس سے بے ادبی ہوگی, آپ اس کے خلاف بیان دیں. میں نے کہا خدا کا واسطہ, اللہ کا واسطہ معاف کر دو, کیوں اسلام کا مذاق اڑوا رہے ہو اتنا لمبا. اب میں فوراً ان کی بات سن کے جذباتی ہو جاتا, یار الغفار تو کس کا نام ہے, اللہ کا نام, اور غفار کمپنی بالفرض ہوتی اس کی ایسی کی تیسی کر دیتا. اس کے سائیڈ افیکٹ کتنے ہونے تھے بھائی. اگر غفار کمپنی کا گلاس زمین پہ گرنے سے اللہ کے نام کی بے ادبی ہو رہی ہے, تو غفار صاحب کو تو تھپڑ مارنا اسلام میں حرام ہو گیا. پھر جو سچی مچی کا غفار ہے اس کو تو گالی دینا بھی, وہ جو مرضی کرتا پھرے, آپ نے کہنا نہیں غفار بہت نیک ہے, وہ الو کا پٹھا ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ غفار کس کا نام ہے. اور غفار کو آپ نے بول دیا الو کا پٹھا, وہ کہے گا یہیں کہیں آپ نے لکھ دیا بھائی غفار تو 2 نمبر ہے, اس نے توہین کا کیس بنا دیا. بھائی غفار اللہ کا نام ہے, اور اس نے کہا غفار کیا ہے, 2 نمبر. تو ہم کیا تعویل کریں گے بھائی, اللہ کو نہیں کہا, یہ جو بندہ ہے نا غفار اس کو بولا ہے. تو کمپنی بھی بولے گی ہم نے اللہ کے نام کو نہیں گرایا, وہ جو کمپنی کا نام ہے وہ زمین پہ آ رہا ہے, وہ زمین پہ آ رہا ہے. الکریم بیکری کچھ بھی لکھا ہوا ہے. اب میں آ کے کہہ رہا ہوں الکریم والوں نے فراڈ کیا, میں نہیں کہہ رہا یہ فراڈ, ایسا نہ ہو کوئی کلپ نکلا دے کہ یار الکریم کی گستاخی. یہ گستاخی کے جو پیک پہ پہنچے ہوئے ہیں نا, جنونی, مذہبی جنونی, یہ آپ کو صرف پاکستان میں ملے گی یہ جنون, دنیا میں کہیں بھی یہ جنون نہیں ہے. بات پہ ذرا سی بات پہ کچھ بھی نکال کے گستاخی. تو یہ حلم نہیں ہے. حلم کا مطلب بردباری کے اس کے 20 پہلوؤں سے بھائی اس پہ غور کرو کہ اس کے کیا سائیڈ افیکٹ ہوں گے. لوگوں کا نام بھی محمد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, میں نے کہا اپنے بیٹے کا نام محمد رکھو, میں نے بھی اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا. انہوں نے کہا نہیں, اگر کوئی شخص یہ کہے گا محمد جو ہے نا, یہ کوئی کبھی الٹا کام کرے گی اور کہ محمد ایسا ہے, تو یہ تو نبی کی گستاخی ہو. میں نے کہا بھائی جان وہ ہمارے پیغمبر کو نہیں کہہ رہا, وہ تیرے بچے کو کہہ رہا ہوں. موسیٰ نام ہوتا ہے, لوگوں کا نہیں ہوتا. تو اگر وہ غلط کریں گے, موسیٰ کو, جو موسیٰ نام کے لوگ ہوتے ہیں, پھانسی کی سزائیں بھی سنائی گئی ہیں بہت سے لوگوں کو. اب جج نے کہا کہ یہ جو موسیٰ ہے, یہ والا موسیٰ جو انڈا موڑ پہ رہتا ہے, عدالت پھانسی پہ لٹکنے کا حکم دیتی ہے. آپ نے کہا موسیٰ, یہ تو توہین ہو گئی موسیٰ.
تو جیسے نام کو جب کسی کا نام پڑ جائے تو یہ اس کا نام ہے, اس موقع پہ یہ اللہ کا نام نہیں ہے. ایسے ہی کمپنی پہ اگر اللہ کے صفاتی نام میں سے کوئی نام لکھا ہوا ہے اور اللہ کے نام کی حیثیت سے نہیں لکھا, وہ کمپنی کے نام کی حیثیت سے لکھا ہے یا کسی بندے کے نام کی حیثیت سے لکھا ہے, تو بھائی اس کے وہ حکام نہیں ہوں گے جو کس کے ہیں, اللہ کے حکام ہیں. کتنے لوگوں پہ اس طرح توہین کے کیس ہوئے ہیں کہ اسٹیکر پہ کچھ لکھا ہوا تھا, کچھ بھی لکھا ہوا تھا نا, وہ آپ نے کسی کے گھر پہ باہر جا کے اسٹیکر لگا دیا, پمفلٹ لگا دیا, اس کا نیا کلر ہوا ہے, اس نے دیکھا میرے مکان کی ایسی کی تیسی ہو گئی, اس نے جا کے وہ پمفلٹ پھاڑ, اس نے تھوڑی پڑھتا کہ اس کو اندر کیا لکھا ہوا ہے, وہ کہیں نیچے گرا ہے کہیں پانی میں, اس پہ کہیں نبی کا نام لکھا ہوا تھا تو کیس کر دیا اس کو کہ توہین رسالت کا. اور کیس میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے ایسے موقع پہ, ایس ایچ او بھی ایف آئی آر کاٹنے پر مجبور ہے, اس کو پتا ہے میں نے ایف آئی آر نہیں کاٹی تو یہ کٹے نہ کٹے میں پہلے کٹوں گا. یہ اوریجنل واقعات بتا رہا ہوں آپ کو میں. ایس ایچ او ایف آئی آر کاٹنے پر مجبور, وہ بندہ جس نے ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا احترام کیا, ساری زندگی وہ ناموس رسالت پہ ڈٹا رہا, وہی توہین رسالت کے کیس میں کہاں جا رہا ہوتا ہے, جیل کے اندر جا رہا ہوتا ہے. ایس ایچ او ایف آئی آر کاٹے گا لازمی, پھر کیس جائے گا جج کے پاس, تو جب جج کے پاس کیس جاتا ہے نا, باہر اتنا کراؤڈ عدالت کے باہر کھڑا ہوتا ہے, کیونکہ پروپیگنڈا کر کے نا لوگوں کو کہ اس نے توہین کیا, دیکھو اللہ کے نام کو زمین پہ, اللہ کے نبی کے نام کو اس نے زمین پہ ڈالا, اس کی کوئی نیت نہیں ہوتی, دور دور کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا, وہ صرف اس بیس پہ اس نے پمفلٹ پھاڑا ہے کہ میری دیوار کیا کر رہے ہیں یہ لوگ, خراب کر رہے ہیں. تو جب جج کے پاس کیس جائے گا تو جج کو پتا ہے کہ میں نے اگر اس کیس میں اس کو بری قرار دے دیا تو لوگ اس کو بھول جائیں گے, یہ سارا مجمع کس پہ چڑھے گا, میرے اوپر. دو بے گناہ لوگوں کو نا اس طرح جیل کے, جو یہ تو میں نے براہ راست وکیل سے سنا ہے, یہ وکیل کا نام میں ہائی لائٹ نہیں کر سکتا, وکیل کہہ رہا ہے, جو مجرم کا وکیل ہے نا, جو مجرم نہیں تھا یعنی جس پہ الزام لگا تھا, اس کا وکیل کہہ رہا ہے مجھے پتا ہے کہ میرا جو موکل ہے وہ بے گناہ ہے, لیکن میں نے اپنی گردن بچانے کے لیے اس کو جیل بھجوا دیا, کیونکہ باہر اتنا کراؤڈ نا, کورٹ کے باہر لوگ کہہ رہے ہیں اگر یہ بچ گیا نا تو تجھے نہیں چھوڑیں گے, ہم وکیل کو نہیں چھوڑیں. تو یہ حلم بردباری ہے, بولو, یہ من حیث القوم اجلت بازی ہے. وہ جو قرآن کہہ رہے ہیں نا کہ ان الانسان خلق ہلوعا, جل باز ہے, تو قوم بھی جل باز, اور انفرادی طور پر بھی ہم کیا ہیں, جل باز. کوئی نہیں دیکھ رہے, کوئی سینس استعمال نہیں کر رہے, اور اسی جل بازی پہ لیبل کیا لگا ہوا ہے, عشق رسول. یہ اور بڑا جرم کہ جو غلط کام کر رہے ہو آپ. ہمارے نبی کیا جل باز تھے؟ اگر جل باز ہوتے تو صلح حدیبیہ میں کافروں کی شرائط مانتے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ تھا کہ ابھی کافروں کی شرائط ماننے میں وقتی نقصان ہے ہمارا, فیوچر کس کو, فیوچر میں فیور اس کا کس کو ملے گا, ہمیں ملے گا. کوئی بات نہیں, دب کے ان کی شرائط قبول کر لی آپ نے. دبنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پر دب, یعنی ظاہری طور پر تو ایسا لگ رہا تھا کہ صحابہ دب کے شرائط قبول کر رہے ہیں, لیکن انجام کس کے حق میں بہتر ہونے والا تھا, مسلمانوں کے حق میں. تو کئی بے گناہ لوگ اس چکر میں اندر پھنسے ہوئے ہیں, جو داڑیاں ہیں ان کی, نماز پڑھتے تھے, لیکن کسی نے بھی اپنی ٹھڑک نکالنی ہو. آپ یار ابھی کا اس ہفتے کا واقعہ بتاؤں میں, 3-4 دن پہلے ایک ٹریفک پولیس والا آیا وردی میں, یہی صحن کی بات ہے, اسی مسجد میں, کہتا ہے میرے بھائی کو توہین رسالت کے کیس میں اندر کر دیا ہے. رو رہا تھا وہ کہہ رہا ہے اس سے خدا کی قسم توہین نہیں کی ہے اس نے, زو معنی الفاظ اس کی زبان سے نکلے ہیں, کسی نے اپنی دشمنی نکالی, وہ معافیاں مانگ رہا ہے, چیخ رہا ہے کہ اللہ کی قسم میں نبی کا گستاخ نہیں ہوں. بھائی ہر آدمی کو بولنا نہیں آتا کہ کس وقت کیا بولنا ہے. کہہ رہے اس کو اٹھا کے اندر کر دیا, کسی پنجاب کے کسی گاؤں کا کیس بتا رہا, ابھی اسی ہفتے کی بات ہے. یہیں آیا ٹریفک, وہ وردی میں ہی تھا نا, ایسا بوکھلایا ہوا. میں نے کہا کہ میں قانونی طور پر جو مجھ سے ہو سکا میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا. وکیلوں کا بتا دیا اس کو, یہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے. تو ایک ہو تو آدمی کرے بھی نا اس کی مدد, ایک ہو تو آدمی اس کی مدد کرے. تو ہر جگہ آپ نے جس سے ٹھڑک نکالنی ہے کچھ بھی لگا دو اس. تو قومی سطح پہ بھی حلم کسے کہتے ہیں, بردباری, برداشت. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لوگوں کو اجازت دے دو کہ نبی کی توہین کریں, نا 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 بھائی, توہین کا دعویٰ کرنے میں آپ جلد بازی مت کریں, اگلے کو ایکسپلینیشن کا موقع دیں. آپ اس کو موقع تو دیں کہ کیا بولنا چاہ رہا تھا, منہ سے کیا نکل گیا. ہمیں حدیث میں اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ ایک شخص کلمہ کفر نہیں بولنا چاہ رہا تھا, منہ سے کلمہ کفر نکلا, لیکن اس کو مہلت دی گئی ہے. حدیث میں اس کی مثالیں ہیں. ایک مثال تو اس وقت فوری طور پہ میرے ذہن میں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص کا جانور گم ہو گیا. مثال دی نبی نے نا کہ ایک شخص جو ہے, اللہ کو توبہ اتنی پسند ہے کہ جیسے کوئی شخص ریگستان میں ہو, اس کا اونٹ اور ساز و سامان گم ہو جائے,
اور وہ موت کے انتظار میں لیٹ جائے, موت کے انتظار میں لیٹ جائے, اور آنکھ لگ گئے اسی اسنا میں. جب آنکھ کھلی ہے تو اس نے دیکھا کہ اس کا اونٹ اور سب کچھ اس کے سامنے, تو کتنا خوش ہوگا نا. اللہ کے نبی نے فرمایا اسی طرح جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں. اس حدیث میں آخر میں ہے کہ وہ بندہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے کہا اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا. ٹھیک ہے نا, یہ کلمہ کفر ہے یا نہیں ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے نہیں یہ بات فرمائی کہ وہ بندہ کہہ رہا ہے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا. آپ نے فرمایا اخطأ من شدت الفرح, اتنا خوش ہوا تھا, اتنا خوش ہوا تھا کہ خوشی میں اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں زبان سے کیا نکال. یہاں لوگ کہتے ہیں نہیں اس کو پتا ہونا چاہیے میں زبان سے کیا نکال رہا ہوں. بھائی بعض دفعہ نہیں پتا ہوتا انسان کو کہ میں زبان سے کیا نکال رہا ہوں, اس کو جلد بازی میں کوئی بات ہوئی ہے اس کو موقع تو دو. اور یہ لوگ خود جب ان کی زبانیں لڑکھڑاتی ہیں نا پھر چوڑے میں آتے ہیں. جو دوسروں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں وہی ان کے ساتھ ہونا شروع ہوتا. تو اخطأ من شدت الفرح, نبی نے یہ جاگتی حالت میں اس نے کیا. یہ نبی جو مثال دے رہے ہیں نا جاگتی حالت کی, اسی طرح ہم کہتے ہیں جو اشرف علی رسول اللہ والا کلمہ پڑھانے کا جو منجن آج کل جہلم والی سرکار نکال رہی ہے نا, وہاں بھی ہے کہ اس کو خواب میں آیا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ, تو انجینئر کہتا ہے کہ جاگتی حالت میں بھی, واقعی جاگتی حالت میں بھی اس نے پڑھا ہے. لیکن کیسے پڑھا ہے؟ کہہ رہے میری خواب سے آنکھ کھلی ہے تو میری زبان پہ غیر اختیاری طور پہ یہ کلمہ آ رہا ہو, کیونکہ خواب میں یہ دیکھ رہا ہے نا, تو جاگتی حالت میں بھی یہ کلمہ اس کی زبان سے جاری ہوا اور گھبرا رہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اس کا مطلب وہ جان بوجھ کر یہ کلمہ زبان سے نہیں دہرا رہا تھا. تو بھائی جب ایک چیز اختیار میں نہیں ہے تو اس پہ نہ فتوے لگتے ہیں نہ اس کو برا بلا کہا جاتا ہے بلکہ اس کی تعویل کی جاتی ہے. جیسے یہ جو شخص تھا جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے, اس نے تو اشرف علی رسول اللہ والے کلمے سے بھی زیادہ بڑا جرم کیا تھا. اس نے تو کہا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا. یہ تو اور کیونکہ ختم نبوت کا انکار بھی جرم ہے, لیکن اللہ کو اپنا بندہ کہہ دیتے نا, اس سے بڑا جرم تو دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا. اور جاگتی حالت میں کہے ہیں, لیکن آپ نے کیا فرمایا, خوشی کی شدت میں کیا ہو گیا, زبان سے یہ الفاظ. کیا مطلب؟ اختیار سے نہیں. تو جس شخص نے جاگتی حالت میں اشرفی رسول اللہ پڑھا ہے نا, اس کے آپ پورا پیج پڑھیں اس کی سوانے کا, وہ کہہ رہا ہے میں نے جان کر یہ کلمے نہیں پڑھے ہیں, غیر اختیاری میری زبان سے جاری ہوا ہے. کیونکہ جو آدمی خواب میں جو چیز دیکھ رہا ہوتا ہے وہی کیا آ جاتی ہے اس کی زبان پہ, اور گھبرا بھی رہا ہے. اگر اپنے اختیار سے اس نے پڑھا ہوتا تو گھبراتا کیوں, وہ آ کے ان کو بتاتا کیوں کہ حضرت یہ کیا ہوا میرے ساتھ, پھر اس کی تعویل کی. لیکن انجینئر علی مرزا کو 4 سال سے ہم یہ بات سمجھا رہے ہیں اور اس کمبخت کو سمجھ میں بھی آ رہی ہے, لیکن رجوع نہیں کر رہا کیونکہ انتہائی ڈھیٹ آدمی ہے. ڈھیٹ نہیں, بے شرم آدمی ہے, انتہائی بے شرم انسان ہے. اور ایک مولوی صاحب ہیں پنجاب کے, میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا, انہوں نے انجینئر کی وہ کلپ چلائے ہیں کہ جب اس کے بابے سے ایسی غلطیاں ہوئی ہیں تو کیسی تعویلات کر رہا ہے. اس کے بابے سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں جن کو اپنا بابا مانتا ہے, تو پھر دیکھو کیسا گھماتا ہے بات کو. تو اس میں میں انشاءاللہ بھی کلپ ریکارڈ کرواؤں گا, یہ تو پھر بیچ میں بات آ گئی. تو خیر, تو اب کیا ہے, الحلم والانا جو ہے نا, حلم کسے کہتے ہیں؟ بردباری. تو قوم میں بردباری بولو نہیں ہے, اور کوئی بات نہیں بردباری نہ ہوتی, آپ اس بردباری نہ ہونے پر مذہب کا لیبل لگا کے اور بڑا جرم کر. دیکھو کتنے لوگ چرس پیتے ہیں, کیا اسلام میں چرس ہے؟ نہیں ہے, لیکن چرسی اس پہ اسلام کا لیبل نہیں لگاتے. لیکن اگر کوئی چرسی اسلام کا لیبل لگا کے چرس پینا شروع کر دے کہ یہ عین اسلام ہے, تو پھر چھوٹا مجرم ہوگا یا بہت بڑا مجرم ہوگا؟ بہت بڑا مجرم. تو اسی طرح اسلام میں حلم ہے, بردباری ہے, جلد بازی اسلام میں نہیں ہے, ہلڑ بازی اسلام میں نہیں ہے, جلدی میں کسی پہ فتویٰ لگا دینا, گستاخ قرار دے دینا فوری, یہ اسلام میں نہیں ہے. تو لیکن اگر آپ جلد بازی سے کام لے تو حلم جس کی اسلام میں تعریفیں ہیں, اور جلد بازی جس کو اسلام برا عمل قرار دیتا ہے, آپ اگر جلد باز ہو بھائی, لیکن اگر آپ اس پہ عشق رسول کا اور ناموس رسالت کا لیبل لگا دیتے ہو, پھر یہ چھوٹا جرم نہیں ہے, یہ پھر کیا ہے, بڑا جرم ہے یہ. اور قتل انسانی یہ اور عمر قید, یہ تو بہت بڑی سزائیں ہیں, اس پہ تو بہت سخت معیار ہونا چاہیے کسی کو سزا دینے کا. اسلام میں نا حدود ذرا سے شبہے سے ساقط ہوتی ہیں, پتہ ہے آپ کو. یہ جو گستاخ کی سزا ہے نا اسلامی پاکستان کے قانون میں, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بطور حد سزا دی جائے گی, بطور حد. اور حد کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے, جب تک جرم یقینی 100% بالکل بے غبار طریقے سے ثابت نہیں ہوتا, اس وقت تک سزا نہیں دی جا سکتی. اس کی میں چند مثالیں دیتا ہوں, کیونکہ یہ جو قرآن میں نے آیت پڑھی ہے نا, یہ جب تک میں مثالیں نہیں دوں گا تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ ہم اس آیت
کا اپنی سوسائٹی میں کیسے انکار کر رہے ہیں. آیت میں نے کیا پڑھی تھی, ان الانسان خلق ہلوعا, انسان جلد باز ہے. تو اللہ برائی کے طور پہ بیان کر رہے ہیں کہ جلد بازی کو چھوڑو تم. تو میں اس کی مثالیں جب تک نہیں دوں گا, لوگ مجھ پہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں مصعب آیت لے کے چلے اور مثالیں توہین رسالت کی اور ناموس رسالت کی اور فلانے کی اور ڈمکانے کی, درس تو ہو نہیں رہا. اور بھائی اس آیت کو بیان کرنے کا کیا فائدہ جس کو آپ سوسائٹی پہ اس کا امپلیمنٹ ہی نہیں کر رہے. آپ بتا ہی نہیں رہے سوسائٹی کو کہ کیسے ہم اس آیت کی دھجیاں اڑاتے ہیں. یہ تو پھر وہی خطبہ ہو گیا جو عرب ملکوں میں ہوتا ہے کہ لا کے پکڑا دیا اور خبر نامے کی طرح بیان کر دیا. سب عرب ملکوں میں نہیں ہوتا, بہت سارے ملکوں میں ہوتا ہے کہ آپ کو حکومت ایک پکڑا دیتی ہے, بس یہ آیتیں پڑھیں, ترجمہ کریں اور پتلی گلی سے نکلیں. آپ تو اس سے کیا لوگوں کو فائدہ ہوگا؟ اصل تو یہی ہے نا اس آیت کے, جو ہماری سوسائٹی میں کس طرح سے قرآن کے ان احکام کی دھجیاں. قرآن تو آپ کو اخلاقیات بہت زبردست سکھاتا ہے. ہم تو قرآن کے صرف نماز روزے کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اخلاقیات کا پورا باب, معاملات کا پورا باب, نکاح طلاق کے حکام اور خرید و فروخت کے حکام, اور کیا کیا انسان کے اندر اخلاقی صفات ہونی چاہیے, یہ تو پورا قرآن کا ایک بہترین چیپٹر ہے. اور یہ اگر مذہبی لوگوں میں ہی نہیں ہوگا تو بھی بہت برا ہے, اور مذہبی لوگوں میں نہ ہو اور اس نہ ہونے پہ لیبل لگا دیں اسلام کا, پھر تو بہت ہی زیادہ برا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ بہت مشکل ہے میرے بھائی, بہت مشکل. وہی ہو گیا گلاس پہ الغفار لکھا ہوا ہے, ان کا نام کچھ اور تھا لیکن وہ نیٹ کی وہ صاحب مجھے کہہ رہے ہیں صاحب اس کے خلاف بیان دیں. الغفار کمپنی کا نام کچھ اور تھا, لیکن اصل کمپنی کا نام نہیں لینا چاہتا نا, ایسا نہ اسی کمپنی کی واٹ لگا دیں لوگ جا کے. تو وہ گر گیا تو اب کیا ہوگا؟ توہین ہوگی اللہ کے نام کے. میں نے کہا بھائی الکریم بھی نام ہوتا ہے بس, اور رحیم بھی بہت سے لوگوں کا نام ہوتا ہے, کمپنیوں کے نام بھی رحیم ہوتے ہیں, کریم ہوتے ہیں. کیا کیا کرو گے بھائی؟ تو کریم تو فراڈ کر ہی نہیں سکتا. لوگ کہیں گے یہ کریم فراڈی ہے, اللہ کا نام ہے کریم, اس کا احترام کرو. بھائی ہم کریم صاحب جو ہیں وہ ان کی بات کر رہے ہیں. جب اللہ کے نام کے, جیسے حلیم وہی ہے, لوگوں نے شوشہ چھوڑ دیا تھا کہ حلیم کو حلیم نہ کہو, دلیم کہو. ایک صاحب نے کہا آپ دلیم کھاتے ہو, میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ کہہ رہے ہیں حلیم کو دلیم. میں نے کہا ہم حلیم کو حلیم ہی بولتے ہیں بھائی, جو ہے وہی بولیں گے. کہہ رہے نہیں حلیم اللہ کا نام ہے. میں نے کہا جب حلیم کو حلیم کہا جاتا ہے اس وقت کسی کا بھی ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ یہ کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام. جیسے موسیٰ کا لفظ عربی میں اس طرح کو بولتے ہیں بلیڈ کو, جس سے حلق کرتے ہیں نا, عربی میں موسیٰ کسے کہتے ہیں؟ بلیڈ کو کہتے ہیں. اب تمام فقہا لکھتے آئے ہیں کہ حاجی کو چاہیے کہ وہ موسیٰ استعمال کرے. اب آپ کو تو اس لیے تعجب ہو رہا ہے یہ لفظ سن کے کہ آپ نے کبھی بلیڈ کے معنی میں استعمال کیا نہیں, اس لیے آپ کا فوراً ذہن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہا ہے. لیکن اگر آپ عربی جانتے ہیں تو ہم تو صبح و شام فقہ کی کتابوں میں یہ لفظ پڑھتے ہیں, ہم میں سے کسی کا ذہن بھی اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام کی طرف نہیں جاتا. اجرائے موسیٰ کہتے ہیں جو آدمی پہلے سے جس کے سر پہ بال ہی نہ ہو وہ حلق کیسے کرائے گا؟ تو بھی اجرائی موسیٰ, وہ کہتے ہیں وہ موسیٰ اپنے سر پہ یوں گھمائے تو احرام سے باہر نکل آئے گا. اب آپ نے اگر اس پہ توہین کے فتوے لگائے تو بھائی پھر تو سینکڑوں محدثین, فقہا, سارے گستاخ رسول, سب کو عمر قید کی سزا. کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. تو عالم وہ ہوتا ہے جو فتویٰ دینے سے پہلے اس کے تمام پہلوؤں پہ غور کرے. گستاخی کا اچھا ایک اور بات آ گئی ہے, آج کل ڈاکوؤں کی تصویریں لوگ فیس بک پہ ڈال رہے ہیں. بھائی یہ کام چھوڑ دو. بے گناہ لوگوں کی تصویریں بھی ڈال دیتے ہیں. تصویر بہت دفعہ جب تک کسی انسان کو نہ دیکھا جائے نا, اس وقت تک اس کی شکل انسان کے ذہن میں نہیں بیٹھتی. آپ نے ڈاکو کی تصویر ڈال دی, آپ کو 100 دفعہ تھوڑی کوئی تصویر دیکھا. اس جیسے بیسیوں لوگ ہیں, بہت سے لوگ اس جیسے لگ رہے ہوتے ہیں, کوئی بھی اپنا غصہ نکال سکتا ہے. لیکن جہاں تصویر آئی بغیر تحقیق کے, دیکھا نہیں کہ یہ سچی مچی کا ڈاکو ہے بھی کہ نہیں ہے, ایسا تو نہیں اسی شکل کا آدمی ہے. ٹوئنس کے ساتھ تو ایسا بہت ہوتا ہے, قرضہ ایک نے کھایا ہوتا ہے پٹتا دوسرا ہے, بہت ہوا ہے ٹوئنس کے ساتھ. تو ایسا ہوا بھی ایک بے گناہ آدمی کے ساتھ, ڈاکو کے طور پہ اس کی تصویر ڈال دی, وہ تھا نہیں ڈاکو, ڈاکو جیسا لگ رہا تھا, وہ بدنام ہو گیا سوسائٹی میں. کیا پاگلوں والی حرکتیں ہیں یار. آپ فیس بک پہ